بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 116 ہے، اور جو مضمون آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے الدین الصناعی، یعنی مصنوعی دین۔ ایک حقیقی دین ہوتا ہے تو اس کے جو مخالف متضاد آتا ہے مصنوعی دین، اس کے بارے میں یہ نظم کہ مصنوعی دین کی کیا کیا علامات اور کیا کیا چیزیں اس میں پائی جاتی ہے، جبکہ حقیقی دین کا تو پتہ ہی ہے کہ حقیقت میں جو چیزیں ہیں جس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف جی۔ اس مضمون کو لکھنے والے شیخ الدکتور احمد امین ہیں۔ ان کا مختصر تعارف کر لیتے ہیں۔ 1886 میں قاہرہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ڈاکٹر احمد امین، اور انہوں نے اپنی پڑھائی وہ جامعۃ الازہر اور اس شرعیہ مدرسہ میں حاصل کی، جس میں آگے شریعہ کا کورس کرایا جاتا تھا، وکالت کا، یعنی شرعی وکیل، اس میں انہوں نے پھر داخلہ لیا اور وہاں سے قاضی بن کر نکلے۔ انگریزی زبان پر بھی ان کو عبور حاصل تھا، اسی وجہ سے اپنی علمی مقالات اور ادبی مباحث کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ 1936 میں جامعۃ المصریہ کے ڈپارٹمنٹ آف لٹریچر یعنی کلیۃ الادب میں بطور استاد ان کی تعیناتی ہوئی، اور اپنی محنت اور صلاحیتوں کی وجہ سے بہت ہی جلد اس کالج کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ 1948 میں پہلے انعام کے ساتھ ڈاکٹری کا لقب پایا، اور جامعہ عربیہ میں ڈپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ کلچر کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ ڈپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ کلچر مطلب عرب میں ثقافتی ادارے جو ہوتے ہیں اس کے چیئرمین منتخب ہوئے، مدیر منتخب ہوئے، اور 30 سال تک نشر و اشاعت اور تالیف و ترجمہ کی کمیٹی کے نگران رہے۔ بہت ساری کتابوں کی طباعت کا شرف ان کو حاصل رہا۔ ان کے تصنیفات میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی تالیفات، اس میں فجر الاسلام اور ضحی الاسلام کے سلسلے ہیں، اور یہ ان کے اپنے ذاتی سلسلے ہیں۔ 7 جلدوں میں ان کے مقالات کا ایک مجموعہ فیض الخاطر، وہ بھی مشہور ہے۔ تو 1954 میں پھر ان کا انتقال یہ ہوا ہے۔ بہرحال کچھ مسئلے ایسے تھے جن میں یہ اپنی اپنی ایک سوچ اور رائے رکھتے تھے جمہور علماء سے ہٹ کے، اسی وجہ سے یہ چند ایک مسائل میں جو علماء سے ان کا اختلاف یا علماء کا ان سے اختلاف وہ رہا ہے، کیونکہ یہ اس میں متفرد کے طور پر تھے، جبکہ باقی جمہور کا مسلک دوسرے جانب تھا۔ بہرحال یہ انہی کا ایک مضمون ہے، تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ هل تعرف الفرق بین الحریر الطبیعی والحریر الصناعی؟ کیا آپ کو قدرتی ریشم اور مصنوعی ریشم کے درمیان فرق معلوم ہے؟ وهل تعرف الفرق بین الاسد وصورة الاسد
اور کیا آپ کو شعر اور شعر کی تصویر کے درمیان فرق معلوم ہے؟ وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ الدُّنْيَا فِي الْخَارِجِ وَالدُّنْيَا عَلَى الْخَرِيطَةِ؟ کیا آپ کو حقیقی دنیا اور نقشے پر بنی دنیا کے درمیان فرق معلوم ہے؟ وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ عَمَلِكَ فِي الْيَقْظَةِ وَعَمَلِكَ فِي الْمَنَامِ؟ کیا آپ کو اپنی بیداری کے حالت میں کام کرنے اور سونے کے حالت میں کام کرنے کے درمیان فرق معلوم ہے؟ وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ إِنسَانٍ يَسْعَى فِي الْحَيَاةِ وَبَيْنَ إِنسَانٍ مِنْ جَبَسٍ وُزِعَ فِي مُتَّجِرٍ لِتُعْرِضَ عَلَيْهِ الْمَلَابِسِ؟ کیا آپ کو اس انسان کے درمیان جو دنیا کے کام کاج اس میں محنت اور کوشش کرتا ہے اور اس گارے اور مٹی کے بنے انسان کے درمیان جس کو کسی تجارت خانہ میں رکھا گیا ہو کہ اس پر کپڑوں کی نمائش کی جائے، تو کیا ان کے درمیان فرق معلوم ہے؟ وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ النَّائِحَةِ الثَّقْلَةِ وَالنَّائِحَةِ الْمُسْتَأْجِرَةِ؟ کیا آپ کو اپنے بچے کی گمشدگی پر نوحہ کرنے والی اور اجرت پر نوحہ کرنے والی عورت کے درمیان فرق معلوم ہے؟ وبین التکحل فی العینین، یہ اگلے کے ساتھ انشاءاللہ سلائیڈ کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے. یہاں پر ایک ہی لفظ ہے جی، یہاں پر ایک ہی لفظ ہے الخریطہ. خریطہ یہ اس چمڑے کے ٹکڑے کو کہا جاتا تھا جس پر نقشہ بنا ہوتا ہے. آج کل تو کاغذوں پر ہوتا ہے، پہلے اس چمڑے پر بنایا جاتا تھا، پھر مختلف چیزوں پر دیواروں پر بھی بنایا ہے، مختلف حالات میں مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے. لیکن اب جو ہے نا گلوب کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پینلز کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، نقشے کو کہا جاتا ہے. باب ضربہ اور نصر سے خرطن، یہ تیلے میں جمع کرنے کو کہا جاتا ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. وبین التکحل فی العینین، یہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. والکحل، کیا آپ کو سرما ڈلی آنکھوں اور سرمئی آنکھوں کے درمیان فرق معلوم ہے؟ وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ السَّيْفِ يُمْسِكُهُ الْجُنْدِيُّ الْمُحَارِبُ وَبَيْنَ السَّيْفِ الْخَبَشِيِّ يُمْسِكُهُ الْخَطِيبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَبَيْنَ السَّيْفِ الْخَشَبِيِّ يُمْسِكُهُ الْخَطِيبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ؟ کیا آپ کو ایسی تلوار جسے ایک فوجی نے، ایک جنگجو نے، ایک جنگ کرنے والے نے تاما ہو، اور لکڑی کی وہ تلوار جس کو خطیب نے جمعے کے لیے یا جمعے کے دن تاما ہوتا ہے، کیا آپ کو ان دونوں تلواروں کے درمیان فرق معلوم ہے؟ وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْحَيَاةِ وَالنَّاسِ عَلَى الشَّاشَةِ الْبَيْضَاءِ؟ کیا آپ کو زندہ لوگوں اور سفید تختے پر موجود لوگوں کے درمیان فرق معلوم ہے؟ شاشۃ البیضاء ویسے سفید اسکرین کو کہا جاتا ہے، تو یا وہ بھی مراد لے سکتے ہیں، سفید اسکرین، بورڈ، یہ پردہ، جو بھی آپ مراد لینا چاہیں یہاں پر سارے مراد ہو سکتے ہیں. وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ، یعنی مطلب یہ کہ ایک انسان جو حقیقی زندگی میں ہوتا ہے وہ کیسے، اور ایک اس کی صرف صورت وغیرہ ہو یا اس کا ایک بدن ہو جو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ رکھتا ہو، صرف بس ایک تصویر بنی ہوئی ہو. وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ الصَّوْتِ وَالصَّدَى، کیا آپ کو آواز
اور صدائے بازگشت کے درمیان فرق معلوم ہے. ان عرفت ذلك فهو بعینہ الفرق بین الدین الحق والدین الصناعی. اگر آپ نے یہ فرق پہچان لیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ دین حق اور بناوٹی دین کے درمیان بعینہ یہی فرق ہے. جی یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے صدا. یہ اسی لفظ کے ساتھ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. صدائے بازگشت کہا جاتا ہے. اس آواز کو بھی کہتے ہیں، گونج کو بھی کہتے ہیں. باب سمع سے صدا مصدر اس کا آتا ہے سخت پیاسا ہونے کے معنی میں، اور باب افعال سے اس کو اگر لیا جائے تو مصدر اس کا استاءً آئے گا، گونجنے کے معنی میں، کہ جو آواز گونج رہی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. یقد الباحثون اذہانہم، بحث اور جستجو کرنے والوں نے اپنے اذہان کو تکا دیا. ویجہد المؤرخون انفسہم فی تقلیب صحفہم ووثائقہم عن تعرف السبب فی ان المسلمین اول امرہم اتوا بالعجائب. مورخین نے اپنے آپ کو صحیفوں اور دستاویزوں کے صفحات کے پلٹنے میں تکا دیا، مشقت میں ڈال دیا، اس بات کو جاننے کے لیے، اس سبب کو جاننے کے لیے کہ مسلمان اپنے ابتدائی دور میں، اپنے اول دور میں عجائبات لاتے رہے. فغزوا وفتحوا وسادوا، پس انہوں نے جہاد کیے، جنگیں لڑی، جس کی وجہ سے بہت سارے ملک انہوں نے فتح کیے، ان کو فتوحات ملی، اور انہی فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں نے پوری دنیا پر وہ حکمرانی کی. والمسلمین فی آخر امرہم اتوا بالعجائب ایضا فضعفوا وذلوا واستکانوا. اور مسلمان اپنے آخری انجام میں بھی، یعنی آخر میں بھی، اپنے آخر دور میں بھی وہ عجائب کے ساتھ آئے گئے. کیسے عجائب کے ساتھ؟ کہ کمزور کیے، انتہائی کمزور ہوئے، ذلیل اور خوار ہوئے اور عاجز ہو گئے. دوسروں کی ان کے اوپر تسلط وہ قائم ہو گئی. والقرآن هو القرآن، قرآن وہی قرآن ہے. وتعالیم الاسلام ہی تعالیم الاسلام، اسلام کی پہلی تعلیمات اب بھی وہی ہے. ولا الہ الا اللہ ہی لا الہ الا اللہ، کلمہ بھی وہی ہے. وکل شیء هو کل شیء، ہر ایک چیز جو اس وقت کے اعتبار سے تھی وہ اب بھی ہے اسلام میں. وَيَذْهَبُونَ فِي تَعْلِيلِ ذَلِكَ مَذَاهِبٍ شَتَّى، اس توجیہ کے بیان کرنے میں مختلف اقوال کی طرف گئے. وَيَسْلُكُونَ مَسَالِكًا مُتَعَدِّدَةً، اور بہت سے طرق پر چلنے لگے. وَلَا أَرَى لِذَلِكَ إِلَّا سَبَبًا وَاحِدًا، اور میں نہیں دیکھتا ان سب کے لیے، یعنی اس عروج سے زوال کی طرف، بلندی سے اس پستی کی طرف جانے کی، الا سببا واحدا، مگر صرف اور صرف ایک ہی وجہ، وهو الفرق بین الدین الحق والدین الصناعی، اور وہ ہے دین حق اور مصنوعی دین کے مابین فرق. جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں. پہلا اس میں سے یقدو. یقدو یہ جستجو کو کہتے ہیں. قددہ سے ہے، باب نصر سے، باب نصر سے قدن مصدر اس کا آتا ہے. یہاں پر بھی یہی استعمال ہوا ہے تکانے کے معنی میں. اور اگر اس کو باب تفعیل سے ہم لے لے تقدیدن تو سختی سے ہٹانے کے معنی میں پھر یہ آتا ہے. اس کے علاوہ اس کا استعمال باب افتعال سے بھی ہو سکتا ہے. اقتدادن یہ بخل کرنے کے معنی میں پھر آئے گا.
اور اس کے علاوہ اس کو ہم باب افعال سے بھی لے سکتے ہیں. اقدادن یہ بھی کنجوسی کرنے کے معنی میں آتا ہے. اگلا لفظ ہے صحفہم. صحف یہ جمع ہے صحیفتن کی. لکھا ہوا کاغذ، کوئی ٹکڑا، کوئی ورق وغیرہ، اس کے اوپر اس کا اطلاق آتا ہے. باب افعال سے اصحافن صحیفوں کو جمع کرنا اس معنی میں یہ آتا ہے، اور باب تفعیل سے تصحیفن پڑھنے میں غلطی کرنا اس معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ ہے جی سادو. سادہ سودہ، سودہ سے ہے اصل اس کا. یہ باب نصر سے اس کا مصدر سودن یا سیادتن دونوں طرح سے آ سکتے ہیں. سردار ہونا، بڑا ہونا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور آخری لفظ ہے استکانو. کوانہ سے ہے، کئی دفعہ گزر چکا یہ لفظ استکانہ. یہ باب استفعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. استکانتن عاجزی ظاہر کرنا اس معنی میں یہ آتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی، صحت و عافیت اور سلامتی رہی تو اگلے سبق میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.